یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین بالقاسم مصطفی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. صلوات پڑھیں گے عظمت آل محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اکرام، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو انسان کے لیے اپنے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے. انسانوں کو کیا بات آنے والی نسلوں تک کیا باتیں پہنچنی چاہیے، یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اگر قرآن میں کسی کو ریب ہو رہا ہے، کسی کو شک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کے اندر شک پایا جا رہا ہے کہ اس بندے کے ہاں مشکل کیا ہے کہ جو یہ تعلیمات قرآن میں شک کر رہا ہے. آپ قرآن مجید کو اگر شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے تو قرآن مجید ہر جگہ تسلیم کی بات کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید نے اگر پچھلے لوگوں کی نالائقیوں کا تذکرہ کیا ہے تو صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ قوم منزل تسلیم میں نہیں تھی. تسلیم ایک بڑا مرحلہ ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کوئی یہ سمجھ لے کہ عید الاضحیٰ کے دن صرف ایک جانور قربان کر کے مقام تسلیم تک پہنچ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً اللہ قربانی مانگ رہا ہے، لیکن آپ کو زندگی کے ہر مرحلے پر تسلیم ہونا پڑے گا. اور تسلیم ایک ایسا موقع ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ تسلیم صرف کربلا والوں سے مخصوص تھی. نہیں، تسلیم کا باب کھلا ہوا ہے. جو بھی تسلیم ہونا چاہتا ہے وہ تسلیم ہو سکتا ہے. فرعون ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی زمانے کا فرعون رہا ہو. ہر انسان کے وجود میں فرعون ہے. کیوں؟ خدا خود کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں فرعونیت بھی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں موسیٰ جیسا کردار بھی ہونے کے امکان پائے جاتے ہیں. یہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کے راستے پر چلنا ہے.
فرعون کے راستے پر چل کے عبرت کا نشان بن جانا ہے یا موسیٰ کا کردار اپنا کے ذکر خیر کا نمونہ بن جانا ہے؟ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمیں کیا بننا ہے، اختیار ہمارے، ورنہ پھر کمال کہاں رہ جائے گا سب کچھ جب اس کی جانب سے ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جہاں کے اوپر انتخاب یہ ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کیا ہے؟ ہمارے اے پروردگارہ ہمیں تسلیم کی منزل میں پہنچا دے اور ہماری ذریت کو بھی تسلیم کی منزل میں پہنچا دے۔ ہماری دعا تو گاڑی اور گھوڑے سے آگے نہ بڑھی اور زمانے تک محدود ہو گئی، لیکن جو اللہ سے مل جاتے ہیں ان کے زمانے پھر زمانے محدود نہیں ہو جاتے، لا متناہی ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے دعا اس زمانے میں کی تھی، لیکن اللہ اکبر کربلا کے میدان میں استجابت عجیب تھی۔ خدا ابراہیم کی ذریت کو کہہ رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی جو پروردگار نے کربلا میں مستجاب کر لی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ توجہ فرما، ارے یہ صرف ہم اپنی ہی اولاد تک رہ گئے، ابراہیم نے اپنی اولاد تک نہیں، پوتا پر پوتا، اس کے بعد آنے والے کتنی نسلیں جن کی داڑھی سفید ہو جائے۔ پروردگارہ میں اپنی ذریت کو تسلیم کی منزل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی ویسی تسلیم کی منزل نہیں جہاں کے اوپر یہود یہ کہتے ہوئے نظر آئیں اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ایمان نظر، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ ایک یہ کردار ہے کہ جہاں کے اوپر خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک کردار وہیں کے اوپر خدا کے ایک بندے کا عجیب تسلیم ہے۔ اگر یہ حجابات ہٹا دو اور علی کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، بلکہ علی ایمان کے اس مرحلے پر بھی ہے کہ حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کا ایمان اس کے بعد بھی کامل ہے۔ کردار تسلیم بہت عجیب ہے، اور تسلیم کے لیے ہمیں مرحلہ امتحان دینا پڑے گا۔ کبھی آپ کو اپنے دوست کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کبھی یہ تسلیم ہے۔ کبھی آپ کو اپنی زوجہ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کبھی یہ تسلیم ہے۔ کبھی آپ کو اپنے باپ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کبھی یہ تسلیم ہے۔ کبھی بیٹے کو باپ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کبھی یہ تسلیم ہے۔ اور تسلیم کی منزل اتنی بلند ہے، اس کے لیے پھر علی اصغر کا گلا چاہیے، اس کے لیے پھر علی اکبر جیسے جوان چاہیے، اس کے لیے پھر قاسم جیسا چاند سا چہرہ چاہیے، اس کے لیے پھر حبیب ابن مظاہر چاہیے، اس کے لیے پھر زہیر ابن قین چاہیے، اس کے لیے پھر سعید چاہیے، اس کے لیے ایسے ساتھی چاہیے کہ تیر کھا کے کربلا کے میدان پہ گر گئے۔ اس کے بعد تسلیم کی منزل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یا بنا رسول اللہ حق صحابیت ادا ہوا یا نہیں؟ ارے یہ تسلیم کی منزل ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس لیے جس کی کل شہادت کی تاریخ ہے اسے اسی لیے کہا گیا یہ رسول اللہ کا بھی فرما بردار ہے، یہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے، یہ علی کا بھی فرما بردار ہے، یہ حسن کا بھی فرما بردار ہے، یہ حسین کا بھی فرما بردار ہے، اسی لیے تو اسے مسلم کہتے ہیں۔ صلوات انہیں عظمت آل محمد۔ تسلیم یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ ابراہیم کی دعا اتنی عظیم ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے دوسری جگہ کے اوپر؟ بعض آیاتیں یہ کہتی ہیں میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے تسلیم ہونے والا تھا۔ اور تسلیم آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امر تسلیم میں ہے، مقام تسلیم میں ہے، ہو سکتا ہے اسی کے لیے کہا جا رہا ہو ویل للمصلین، یہ نمازی تو ہے لیکن اس کے اوپر لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارے یہ گدھا کہیں کا، یہ اندھا عقل کا، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے سجدے کر لینے سے غزہ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سجدے کر لینے سے وقت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تسلیم صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا، اولاد کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا۔ ابراہیم کو ایسے امام نہیں بنایا گیا، پہلے ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم تمہاری جان کا امتحان لیں گے۔ مقام تسلیم پہ ابراہیم تھے، ابراہیم نے نہ سوچا نہ سمجھا، تسلیم کی منزل یہ تھی آگ میں کود گئے۔
آگ میں کودنا ابراہیم کا کام تھا، آگ کو ٹھنڈا کرنا خدا کا کام تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ تسلیم کی منزل ہے۔ اسی طرح سے باپ نے خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تسلیم کی منزل دونوں کی یہ ہے، اے بابا جان آپ میری قربانی پیش کیجئے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ اسماعیل کی قربانی ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں دکھائیں حسین 71 کو قربان کرنے کے بعد فخر ابراہیم کا چہرہ، روایت کہتی ہے اتنا سرخرو ہو گیا جیسے حضرت حسین ابن علی کا چہرہ 14ویں کے چاند کے طرح چمک رہا ہو، ایسا تھا حسین کا چہرہ۔ ارے مقام تسلیم طے کرتے چلے جاؤ، ایسے کوئی بندہ مقام تسلیم طے نہیں کرتا، بلکہ اسے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کبھی مال کی قربانی دو گے، کبھی جان کی قربانی دو گے، کبھی اولاد کی قربانی دو گے۔ کیا سمجھتے ہو جانور کی قربانی سے تم تسلیم کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے؟ ارے جو خود جانور ہو، بل ہم ازل لا يسمعون بها ولا يفقهون بها، تو نہ سننا جانتا ہے نہ سمجھنا جانتا ہے، نہ حق دیکھ سکتا ہے نہ حق بول سکتا ہے۔ تم جانور کی قربانی پیش کر رہے ہو، وہ خود کہے گا جانور ارے قربانی پیش کرنے والے میں اتنا عیب ہے، مجھ میں بے عیبی تلاش کر رہا ہے۔ صلوات علیہ یہ قربانی میں بھی عیب تلاش کر رہا ہے۔ ارے قربانی میں جہاں قرآن مجید نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو اپنا تزکیہ کرے، ہم فقہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ اگر جانور کو اس کے شرائط کے اعتبار سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ مردار ہے، تو جو قربانی دے رہا ہے اس کے اندر بھی بیداری کا ثبوت ملنا چاہیے، تبھی اس کی قربانی زندہ ہوگی۔ اور اسی لیے ابراہیم نہ مردہ دل تھے، نہ مردے کی قربانی دی، بلکہ ابراہیم زندہ دل کا نام ہے، ابراہیم نے زندہ کی قربانی دی۔ ایسے کوئی نہیں بن جاتا ہے مقام تسلیم۔ اسی لیے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام مقرر کرتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ الاسلام، مولا نے جب اسلام کی تعریف کی لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَنْ يَنْصُبْهَا عَهْدٌ قَبْلِي، میں اسلام کی وہ تعریف کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، نہ وہ اسلام کی ایسی تعریف کر سکتے ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں، نہ وہ اسلام کی ایسی ڈیفینیشن بیان کر سکتے ہیں۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے اللہ کے آگے تسلیم ہو جانے کا۔ تسلیم ہے اللہ کے آگے انسان تسلیم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان جب تسلیم ہو جاتا ہے، اب آپ کے جملہ حوالے کر رہا ہوں، علی ہر مرحلے پر خدا کے آگے تسلیم رہے، تلوار چلانے میں بھی علی خدا کے آگے تسلیم رہا۔ اسی لیے جب مولا سے کہا گیا ہم نے تو 35 مارے، آپ نے 35 مارے، فرق کیا ہوا؟ علی نے جواب دیا ہماری تلوار چلتی ہے تو 7 نسلیں دیکھ کر چل رہی ہوتی ہے۔ ارے ہم جذبات میں قربانیاں نہیں دیتے، جذبات میں نہ ہم سوتے ہیں نہ تلوار چلاتے ہیں۔ سوئیں گے تو کہا جاتا ہے وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ارے علی سو جائے تو مقام تسلیم پر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ علی سو جائے تو مقام تسلیم پہ چے جائے کہ علی نے اپنا پورا خاندان اسلام کے لیے دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، صرف کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ اسلام نامی ہے الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق۔ آؤ یقین کی منزل ہے نا، کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اسلام کے اوپر شک کب ہوگا؟ جب ہمیں پہلے سے اسلام کے اوپر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں میں مشکل نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تو وہی والا ہو گیا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض الکتاب، تم قرآن مجید کے کچھ جز اور کچھ آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ جز کا انکار کر دیتے ہو۔ اب آپ کے حوالے پھر جملہ کرتا چلوں، رسالت پہ شک کرنے والے نے جب شک کیا تو اسے رسالت پہ شک نہیں تھا،
اس نے کہا آج جتنا رسالت پہ آج مجھے شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے اسلام کی تعریف ابھی اس کے اوپر صادق ہی نہیں آئی ہے. اسلام کا ماننے والا اگر تسلیم کی منزل میں ہوتا تو یقین کی منزل پر ہوتا. اور جس کے یہاں علی سے جدائی پائی جا رہی ہو وہ یقین سے بہت دور ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو ہم اہل یقین ہیں. ہمارے ایمان کی جب بنا رکھی گئی تو وہاں پہ کہا گیا الایمان علی اربع دعائم الیقین، اس میں سے سب سے پہلے کوئی منزل ہے تو وہ یقین ہے. اور بہت سی قرآن کی آیتیں جا کے دیکھیں، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا وصیت کی ہے؟ پروردگارا ہمارے بیٹوں کو لیے یہ وصیت ہے کہ تم ولا تموتن، مرنا نہیں. کب تک؟ جب تک تم مسلمان نہ ہو جانا. ہمیں لگتا ہے کہ حج کا کوئی طواف کر رہا ہے تو یہ بہت مسلمان ہے، نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو بہت مسلمان ہے. مولا کی وہ حدیث ہے بہت سے نماز پڑھ رہے ہیں اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، کرتے رہو. 23 سال نہیں 100 سال 6000 سال شیطان بھی اٹھ بیٹھ ہی کر رہا تھا. ظاہری طور پر اسے مقام دے دیا گیا. مقام تسلیم آزمایا جاتا ہے کہ آپ مقام تسلیم میں کتنے کامل ہیں. بس اللہ نے ایک حکم ذریعے سے شیطان کو آزمایا، فوراً وہاں پہ دلیل دینے لگا، توجیحات کرنے لگا. یہ مٹی سے خلق ہے، میں آگ سے خلق ہوا ہوں. اصل گفتگو یہ نہیں ہے کہ یہ مٹی سے خلق ہیں آپ آگ سے خلق ہیں. گفتگو یہ ہے حکم الہی یہی ہے، ایسا ہے حکم الہی یہی ہے. حج قرآن مجید کہتا ہے عصر جاہلیت میں لوگ کعبے کے اطراف میں آتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے. قرآن مجید وہ کہتا ہے بقاءً و تصدیہ، یہ حج نہیں کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں. اچھا تالیاں بجا رہے ہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے روزے کے بارے میں، عطا اللہ رائے شہری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا روزہ رکھنے والے بہت کم ہیں، بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں. تو کبھی کبھی اس میں یہ قانون صرف روزے تک منحصر نہیں ہے، صرف نماز تک منحصر نہیں ہے. یہ اپنی مجلسوں کا حال بھی وہی ہو جائے گا جیسے جلسہ سیاست یا تفریحی جلسہ ہوتا ہے، کہیں اللہ نہ کرے یہ جلسہ بھی ویسے ہی جلسہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. اب انسان اصول پڑھے اس کے بعد بھی اتنا فائدہ نہ اٹھا پائے تو بیکار ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. سیٹیاں بجا رہے ہیں، اطراف میں طواف کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وہاں کنکری چلا رہے تھے، جوش میں کس کو مار رہے تھے؟ دیوار کو مار رہے تھے. کسی نے پوچھا کس کو مار رہے ہیں؟ کہا شیطان کو مار رہے ہیں. کہا اچھا، کہا آؤ. پلٹ کے حج سے واپس ہوئے، طواف کر رہے ہیں. کہا ہے طواف کر رہے ہو؟ دیوار کا کون سا دیوار کا کون سا طواف؟ طواف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تمہارے اندر مقام تسلیم کب پتہ چلے گی؟ شیطان کے اوپر چلا رہے ہو نا. آؤ واپس آؤ. حج سے واپس ہوئے، کسی نے کہا آئیے امریکہ کے خلاف کچھ بولنا ہے، فوراً جو ہے حاجی صاحب کی داڑھی ابھی تک بڑی تھی وہ فوراً چھوٹی ہونے لگی، فوراً جو حج کے اثرات تھے وہ ختم ہونے لگے. ارے حاجی صاحب شیطان کے اوپر کنکری مار کے آ رہے ہیں. امام خمینی نے کہا یہ شیطان اکبر ہے، تو حج پہ جانے سے پہلے امریکہ کو مارو، اس کے بعد حج پہ جانا. مقام تسلیم میں اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے لیے فرق نہیں پڑتا. اس لیے جب تک عبادت ہماری دنیا سے کنیکٹ نہیں ہوگی یہ عبادت ہمیں صرف برکت نظر آتی رہے گی. اور برکت کہاں نظر آتی رہے گی؟ فی المال، صرف مال میں نظر آتی رہے گی. اس کے علاوہ اسی لیے جو مقام تسلیم میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کا ایک ایک عمل حجت ہوتا ہے انسان کے لیے. مسلم کا عمل حجت ہے ہمارے لیے. میں کس کو بھیج رہا ہوں؟ اپنے سقا کو بھیج رہا ہوں، اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں. کس کی طرف؟ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. سفیر کو بھیجا ہے حسین ابن علی نے، سفیر کو بھیجا جا کے حالات کا جائزہ لو، مجھے خبر کر دینا. آئے مسلم ابن عقیل، حالات کا جائزہ لیا. ابتدائی بیعتیں بہت تھی، حکومت کا دباؤ آیا، فوراً لوگ بدل گئے، اور ایسا بدلے کہ حضرت مسلم تنہا بچے. آقا کو فوراً خط لکھا یہاں کے حالات بدل چکے ہیں. یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، مسلم کو بھیج کے حسین ابن علی نے بتایا پہلے سفیر کی اطاعت کرنا سیکھو، اس کے بعد امام کی اطاعت کر پاؤ گے. ہم تو مجتہد کے ایک مسئلے پہ لڑنے لگتے ہیں. ارے پہلے اس نائب امام کی اطاعت سیکھو، پھر امام کی اطاعت کے لائق بن پاؤ گے. گرفتار کر لیا گیا، دربار میں لائے گئے.
کہنے والے نے بغل میں حالی موالی کھڑے، فسلم علی الامیر، سلام کرو امیر کو۔ حجت ہے مسلم کا عمل ہمارے لیے۔ ہمیں تو سلام کرنا بھی نہیں آیا، کب سلام کرنا ہے اور کب سلام نہیں کرنا ہے، کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، کس کا جواب دینا ہے کس کا جواب نہیں دینا ہے۔ ہم تو بس روب اور دھوپ میں آ جاتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ہل ڈول اس کا دکھ رہا ہو تو السلام علیکم خود ہی سے، فسلم علی الامیر۔ ارے حکومت کے اوپر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو۔ امیر یہ فقیروں کی اولادیں کب سے ہماری امیر ہو گئیں؟ ہم ابو طالب کی نسل والے، ہم سقایت الحاج جہاں سخاوت کے کلمے پڑھے جاتے ہیں ہم وہ ہیں۔ اس کا سلام کرو، نہیں سلام کریں گے، ہمارا امیر حسین ہے۔ مسلم نے واضح کر دیا سلام کرنا بھی ہو تو دیکھ کے سلام کرنا۔ یہ اہل سلام ہے بھی کہ نہیں؟ یہ حضرت مسلم کی بات نہیں ہے، یہ سلام کرنے کی بات ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا بھی بعض مقامات کے اوپر بہت اچھا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت زہرا کو بعض لوگ سلام کرتے تھے، بی بی جواب نہ دے کے بتاتی تھی کہ یہ ملعون ہے، یہ اہل سلام جواب نہیں ہے، حجت ہے عمل ان کا۔ حضرت مسلم نے وہی خطاب کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے فرعون کے دربار میں جب ساحر جو ہے ایمان لے آئے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ اور تم اس بنیاد کے اوپر کہ ہم اپنے اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اس کی طرف نہ جائیں، اس بنیاد پر ہمارا انتقام لے لو گے۔ وہی کردار اس ملعون کا بھی ہے، ابن زیاد کا۔ تم حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تم حکومت کے خلاف قیام کرتے ہو۔ آج یہ ضابطہ کلیہ ہے کربلا ہمارے لیے۔ حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، آپ کو شہادت ہے ہی ہے آپ کے لیے۔ اور کوئی یہ سوچ لے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑا بھی ہو جائے اور اس کو کچھ نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ کربلا ضابطہ کلی ہے، اور حضرت مسلم اس کا کیا ہے؟ مقدمہ ہے۔ تسلیم کی وہ منزل بیان کی جا رہی ہے۔ میرا آقا حسین ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ اور یہ یاد رہے کہ کوفے والوں کی طرح ہم ہر سال امام زمان کو اپنے عریضہ لکھتے رہیں، جب میرا مولا تشریف لائے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں سے ہوں کہ حکومت کا دباؤ، ظالموں کا دباؤ ہمارے اوپر اتنا پڑ جائے کہ میرا مولا اکیلے ٹہلتا رہے، اکیلا ہو جائے، تنہا ہو جائے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ یہ صرف کربلا کی تاریخ، جتنی بھی تاریخ دینی ہے، یہ صرف ہمارے لیے حجت ہے، کس لیے؟ کہ تمہیں آئندہ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل نے وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیا، اتمام حجت کر دیا، لیکن مسلم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ صرف کیوں؟ کیونکہ جو خط لکھنے والے تھے وہ صرف ظاہری طور پر خط لکھ رہے تھے۔ حسین ابن علی کو خط لکھ کے خبر دی، آقا بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کوفے تشریف لائیے۔ حضرت مسلم ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ہیں کہ بھی چند لوگ موجود ہیں، لیکن عشاء کی جیسے ہی نماز ادا کی حضرت مسلم مڑے ہیں تو حضرت مسلم نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، کوئی تنہا موجود ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا چہل قدمی کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت مسلم تھک کے ایک گھر کے آگے بیٹھ گئے۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں، تووا کا گھر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، احساس ہوا کوئی میرے گھر کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا ہے بھائی تم ہمارے گھر کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے گھر کے آگے سے چلے جاؤ۔ حضرت مسلم نے اس وقت اتنا کہا، بس ہو سکے تو ایک کاسہ آب دے دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ حضرت مسلم کو اس نے ایک کاسہ آب دیا، حضرت مسلم سیراب ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے مسلم اس کے باوجود بھی اسی گھر کے آگے بیٹھے رہے۔ تاریخ کہتی ہے پھر وہ نکلی خاتون اپنے گھر سے، کہا بھائی اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ اتنا کہنا تھا، کوفہ کون سا شہر ہے جہاں کے اوپر علی نے حکومت کی ہے؟ کوفہ اسے کہتے ہیں، مسلم اسی شہر میں بیگانہ ہے۔
کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تم ہو کون، کیوں اپنے گھر نہیں جاتے، حضرت مسلم نے سر جھکا کے کہا اے معظمہ یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اتنا کہنا تھا تو عوا نے سوال کرنا شروع کیا اے بھائی تم کون ہو؟ مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ واقعا تم مسلم ہو؟ جیسے ہی اتنا سننا تھا آقا ہمارے گھر میں تشریف لائیے، مجھ سے جسارت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے مسلم ابن عقیل کے جگہ کی خبر جیسے ہی حکومت کو ملی ویسے ہی حکومت نے اپنے کارندے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ غیرت ہاشمی کو ہمارا سلام ہو۔ مسلم نے دیکھا اس معظمہ کے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے، فوراً مسلم ابن عقیل گھر سے نکل آئے۔ اس معظمہ نے کہا آقا آپ تشریف رکھیے۔ ارے مسلم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری موجودگی میں ایک خاتون کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلم ابن عقیل کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کے بھائی کی شہادت کے بعد اللہ اکبر شہادت واقع ہوگی، زینب اولیاء مقام کی چادر چھینی جا رہی ہوگی، ملعون ندا دے رہا ہوگا ارے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا، مسلم کو ابن زیاد کے محل میں لایا گیا۔ مسلم ہیں، سوال کیا جانے لگا تم جو ہے ہمارے خلاف قیام کرتے ہو؟ مسلم سے کہا گیا امیر کو سلام کرو۔ حضرت مسلم نے کہا میرا امیر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ مسلم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری کچھ وصیتیں ہیں۔ حضرت مسلم نے وصیتیں کر دی، اس کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی شب سے اور کل کی جو تاریخ آ رہی ہے ابتدا ہو گئی، کربلا کی راہ میں جو شہید مرا وہ پیاسا مرا۔ ارے کیسے ہو سکتا تھا کربلا میں جو شہید ہو وہ پیاسے شہید ہو اور مسلم پانی پی لے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے مسلم نے پانی مانگا، جب بھی پانی کا کاسا لیتے تھے خون گر جاتا تھا۔ جب 3 بار پانی مانگنے کے بعد بھی مسلم کو پانی نصیب نہ ہوا تو فوراً حسین ابن علی کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت واقع ہونا تھا، ایک شخص کوفے سے نکلتا ہے، حسین ابن علی اسی راستے پر ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا اے عباس بڑھ کے دیکھو کوئی کوفے سے آ رہا ہے، اے علی اکبر بڑھ کے دیکھو کوئی کوفے سے آ رہا ہے، میرے بھائی مسلم کی ذرا خبر لو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے وہ شخص نزدیک آیا، اے بھائی کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں کوفے سے آ رہا ہوں۔ ارے کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا جب میں نکلا تھا تو مسلم کی شہادت واقع ہو چکی تھی، اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کو بلا کے حسین ابن علی نے پیار کرنا شروع کیا۔ ارے پیار کرتے جاتے تھے، بچی نے احساس کیا لگتا ہے میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اے چچا جان یہ بتائیے یہ ایسا پیار میرے ساتھ کیوں کر رہے؟ اے بیٹی آج سے باپ کی جگہ مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ اے آقا کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، تازیانے مارے جائیں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔